اپنی نعمتوں کے حساب سے تم سے کمزور ہے، اس کو دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اوپر والے کو دیکھو گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہاں، یہ مکان، دکان، گاڑی، کپڑا، اس معاملے میں اپنے سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو۔ اور ہماری ماں بہن بیٹیاں شادی بیاہ میں جاتی ہیں، ضرورتاً شادی بیاہ میں بھیجنا چاہیے۔ اگر اپنا قریبی رشتہ دار یعنی اپنا خاص رشتہ دار تو وہاں وہ جائے، دور سے رشتہ دار کے ہاں شادی میں کبھی اپنی بیویوں کو نہ بھیجیں۔ جیسے صاحب دور کے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، کبھی نہیں، خود جائیں آپ، ان کو کبھی مت لے جائیں۔ عزیز یعنی ان کے اپنے بھائی کے گھر شادی ہے، اپنی خاص بہن کے گھر شادی ہے، یا آپ کے اپنے بھائی کے گھر شادی ہے تو پردے میں رہ کر کے ان کو بھیجیں۔ ورنہ اگر سب کے گھر میں بھیجتے رہیں گے تو دماغ ان کا بھی خراب ہوگا، آپ کا بھی دماغ بس چاٹتی رہے گی۔ چونکہ شادی بیاہ میں آج کل کپڑے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج سے 15 20 25 سال پہلے یہ باتیں نہیں تھیں۔ جو عید کا کپڑا ہے وہی پہن کے بھائی کے یہاں شادی میں چلی گئی، لیکن اب شادی کا مطلب ہے کہ نیو ڈریس چاہیے، نیو ڈریس۔ اب شادی ان کے گھر میں ہے، اب آپ قرض لے کے اپنی بیوی کو نیا کپڑا دیجیے۔ اور اگر 10 دن کے بعد ان کی بہن کے گھر شادی ہے تو اب پھر ان کو نیو ڈریس چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ وہاں وہ سارے رشتہ دار جمع تھے، اب وہی رشتہ دار وہاں بھی آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو کپڑا وہاں پہنی تھی وہی کپڑا یہاں پہنی ہے۔ ایک نیو ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ آپ کے یہاں کیا ہے نہیں معلوم ہے، ہمارے بہار میں، ہمارے گاؤں سماج میں یہ ہے۔ تو میں گھر کے عورتوں سے میں کہتا ہوں کبھی کبھی، یہ بات تو پہلے تھی نہیں، اب یہ باتیں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا کہ نہیں کپڑا تو ہو چاہیے، چونکہ وہاں وہ دیکھ چکی ہے، پہنا ہوا کیسے پہنے، پہنا ہوا کیسے پہنے۔ اب سال بھر میں 10 شادی ہو، 10 کپڑے دیجیے آپ۔ اس لیے ضرورتاً ان کو بھیجیے شادی میں، قریبی رشتہ دار کے یہاں، اجنبی کے یہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو، جو بیٹی بالغ جوان ہو جائیں، ان کو چھت پہ مت جانے دے، چھت پہ مت جانے دے۔ اجنبی مردوں پہ نظر پڑے گی، دل میں وسوسہ پیدا ہوگا۔ اپنے گھر کی چہار دیواری کو ان کے لیے قید خانہ بنا دے، ورنہ اگر اس کو بوجھ سمجھا، اتنا روئے گا بندہ کہ آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دل زندہ ہے، اگر دل مر چکا ہے تو پھر وہی بولے گا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو اور ہم کو جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر دل زندہ ہے تو اتنا روئے گا بندہ کہ آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چونکہ نیچرل سسٹم کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ عورتیں پردے کی چیز ہیں، اگر بے پردہ کریں گے تو کل نگاہوں کے سامنے ان کو دوسروں کی گود میں جھولتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا پڑے گا، اگر مردہ ہے تو کہنا ہے کہ تم وہاں جھولو ہم یہاں جھولتے ہیں۔ اگر ضمیر مر گیا ہے، آدمیت کے نام پہ کلنک ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کی گود میں جھولے کہ ڈرائیور کی گود میں جھولے، دل مر چکا ہے تو پھر جیسے چاہو جیو۔ لیکن احساس اگر زندہ ہے تو کوئی گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ میری بیوی پہ کوئی بری نگاہ ڈالے۔ پہلے زمانے میں ہل چلانے والا وہ اگر اب دیکھتا تھا کہ میری بیوی سے کوئی بات کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا، کاٹ دیں گے تم کو۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے، غزوہ خندق میں سرکار کئی دنوں سے آپ وہاں مصروف تھے، کافروں نے محاصرہ کر رکھا تھا، خندق کے اس پار کفار، ادھر آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، چونکہ ایک لمبا محاصرہ تھا۔ دوپہر کے وقت میں ایک صحابی کی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا سرکار میں گھر جا رہا ہوں، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ مگر ہاتھ میں لاٹھی لے لینا۔ کیا سرکار کا کہنا ہے، غیب داں پیغمبر کیا کہتے ہیں، سرکار ہاتھ میں لاٹھی لے لینا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، ابھی جنگ بند ہے، جاؤ گھر اور
نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ گھر گیا، جب گھر گیا تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے، ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے، یہ ڈنڈے سے مارنا چاہا ان کو، یہ غیرت ہے، یہ بے پردہ گھمانا، عقل کچھ کیس ہو گیا تو اب کورٹ کچہری اور قاضی صاحب کے پاس آگے طلاق نامہ دینا، قصور تمہارا ہے اور تم اب ناچ رہے ہو۔ صحابی رسول نے مارنا چاہا کہ تم آنگن گھر چھوڑ کے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے، مارنا چاہا تھا۔ وہ بولی کہ مجھے مت مارو، میں باہر نہیں آئی ہوں، جا کے دیکھ لو اندر میں کہ میں کیوں باہر نکلی ہوں۔ تو اندر جا کے دیکھا تو دیکھا کہ خطرناک سانپ بستر پہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، سانپ گھر میں گھس گیا، خطرناک سانپ بستر پہ تھا، تو اس سانپ کے ڈر سے وہ باہر تھی۔ اب میرا قصہ کہنا میرا مقصد وہی ہے، مقصد غیرت ہے کہ دروازے پہ نظر آئی تو مارنا چاہ کے کاٹ دیں گے، تم کو دروازے پہ کیوں نظر آ رہی ہو، یہ ہے غیرت و خودداری۔ اس لیے وہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے، کوئی ریپ کا کیس نظر نہیں آتا تھا، سب کو عزت پیاری تھی، حالانکہ وہی سماج تھا جس سماج میں زناکاری عام تھی، مگر حضور کی آمد کے بعد اس قدر خیالات پاکیزہ ہو گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی کہ جس کے بارے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ لوگ گردن تک زنا چوری شراب میں دھنسے تھے، مگر حضور نے ایسا بدلا اس سماج کو کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور نے سوچ بدل دی، جینے کا ٹرینڈ بدل دیا، کیا ایسا انقلاب برپا کیا کہ چور مال کے محافظ بن گئے، زناکار دوسری عورتوں کی آبرو کے پروٹیکٹر بن گئے، اس قدر سوچ بدل دی مصطفیٰ نے۔ آقا علیہ السلام کا نام پیغمبر انقلاب ہے، جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا سماج میں، پروفیٹ آف ریولیوشن، کرانتی کاری پیغمبر جس نے کرانتی اتپن کر دی، سماج میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور انقلاب ہم لوگ تو اپنی اولاد کو نہیں بدل پاتے ہیں، اور چلے ہیں نبی سے برابری کرنے، نہ اپنی بیوی کو سنبھال سکتے ہیں، نہ اپنے 4 بچوں کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، لیکن وہ میرے مصطفیٰ تھے، سارا عرب سارا عجم کے جینے کا ٹرینڈ بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ اب پہلے 1 درہم کی چوری کرنے والا اب کروڑوں کا مال کسی کا پڑا ہوا ہے، وہ چوری کیا کرے گا، اس مال کے پاس رہ کے اس کا محافظ بن رہا ہے تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس کو لے کے نہ جائے۔ یہ سوچ بدل دی مصطفیٰ۔ انقلاب کے مطلب تبدیلی، کرانتی، چینجنگ۔ اب سنیے، حضور نے سوچ ایسی بدل دی کہ اب اپنی بیوی باہر نظر نہیں آئے، لاٹھی لے کے دوڑے، اور ہم لوگ لے کے پھر رہے ہیں بائک پہ، اشد ضرورت کے تحت۔ اشد ضرورت کا مطلب ڈاکٹر کے پاس، ماں مر گئی بیوی کی، کوئی دوسری سواری نہیں ہے، چلو بائک پہ بیٹھو، نقاب پہن کے چلو، سخت ضرورت کے تحت۔ اب ایسا نہیں کہ بس کچھ خریدنا ہے پھٹ سے لے کے چلے گئے، فوراً بیٹھائے چلیے گھما رہے ہیں۔ اور آج کل جو نقاب اور حجاب ہے یہ ایک فیشن ہے، پردہ اس میں کم ہوتا ہے، چست نقاب پہننا جس سے کہ اسٹرکچر جھلکے، یہ پردہ ہی نہیں ہے، بے پردگی ہے۔ نقاب برقع مقصد نہیں ہے اسلام میں، مقصد ہے پردہ، ایک موٹی چادر ایسی اوڑھ لے کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود ڈھک جائے، اسٹرکچر نظر نہیں آئے، یہ ہے اسلام میں مطلوب۔ تو اب ایک ڈیزائن بنا دیا نقاب کا، طرح طرح تراش خراش، اور فیشن ڈیزائنر نے ایسا نکال دیا کہ اب دوپٹہ ہٹا انسٹال آ گیا، کیا انسٹال نہیں، اسٹال آ گیا، اسٹال آ گیا۔ تو وہ اسٹال کیا ہے، بالکل ہاف دوپٹہ ہے، ہاف دوپٹہ جس سے کہ نیچے کی ساخت بالکل نظر آئے، یہ اسلام میں محمود نہیں، یہ مکروہ ہے۔ موٹی چادر سر سے، اب یہاں دیکھیں صاحب، غیرت
کہ باہر نظر آئی تو مار دیں گے. بولی میں نکلی نہیں ہوں, نکالی گئی ہوں, جا کے اندر دیکھ لے. اندر گیا, دیکھا زہریلا سانپ. لاٹھی لے کے مارنا چاہا, سانپ مرنے سے پہلے پہلے لپک کے ڈنک مارا, وہ صحابی رسول شہید ہو گئے. مگر چونکہ وہ خطرناک مار سانپ پہ کر چکے تھے, اس لیے سانپ کو زبردست چوٹ لگی, سانپ بھی مر گیا, مگر مرنے سے پہلے پہلے ڈنک مار دیا. حضور نے کہا تھا کہ جا رہے ہو گھر جاؤ مگر لاٹھی لے لینا, گھر جا رہے ہو جاؤ مگر ہاتھ میں لاٹھی لے لینا, ڈنڈا لے لینا. جب حضور کو معلوم تھا کہ خطرناک مرحلہ پیش آ سکتا ہے تو حضور یا تو منع کر دیتے کہ مت جاؤ, اور پھر جب ڈنڈے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو ڈنڈا لے لینا. جب آپ اتنا کچھ جان سکتے ہیں تو صحابی کو روک بھی تو سکتے تھے کہ مت جاؤ ابھی. تو اپنا دماغ گھسیڑنا نہیں ہوگا کہ ایسا جانتے تھے تو ایسا کیوں ہو گیا, ویسا جانتے تھے تو ویسا کیوں ہو گیا. 2 kg پاخانہ پیٹ میں لے کے چلنے والا یہ آج کل بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. حکمت یہاں یہی ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ مر کے رہے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو اس صحابی رسول کی موت اسی میں تھی کہ سانپ کے کاٹنے سے وہ شہید ہوگا, مرے گا. البتہ ڈنڈا لینے کی بات جو حضور نے کہی کہ اگر وہ سانپ زندہ رہتا تو نہ جانے کتنوں کو تباہ برباد کرتا ہو, اس لیے آقا نے ڈنڈا لینے کی بات کہہ دی تاکہ اس فتنے کو اس ڈنڈے سے ختم کر دے. اب باقی رہی ان کی بات, تو ان کی تو موت متعین ہے, مرنا تو اسی میں ہے. اس لیے حضور نے جانے سے منع نہیں کیا چونکہ ان کو تو وہاں جانا ہے اور وہاں مرنا ہے. البتہ حضور کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں وہ یہی دیکھ رہی تھیں کہ اس فتنے کو اس ڈنڈے سے ختم کر دیا جائے. امام حسین کے بارے میں معلوم تھا کہ شہید ہوں گے. سرکار کی آنکھ میں آنسو کے قطرے آ گئے. جناب جبرائیل امین نے کہا حضور جس نواسے سے آپ محبت کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, اس کو آپ کی ہی امت قتل کر دے گی, آپ کی امت قتل کر دے گی. آقا رو رہے ہیں, لیکن کبھی حضور نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین سے اس مصیبت کو ٹال دے. نہیں, حضور دعا کرتے تو کیا بات ہے, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد. سرکار کی دعا ادھر سے نکلی گی. دعا تو مصطفیٰ کے غلام کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کتابوں کو تاریخ کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کتابوں سے یہ نظریہ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں, اتنا اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کریں کہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اور اگر حرام کھانے والا دعا کرتے کرتے کعبہ کی دیوار کے پاس غلاف پکڑ کے مر جائے, دعا قبول نہیں ہوگی. کیونکہ آقا فرماتے ہیں مت مشربہ حرام, مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, انا یستجاب. اگر کوئی آدمی حرام کا کپڑا, حرام کا پیٹ میں حرام کی غذا اور حرام کا پانی پیا ہے تو چاہے دعا کرے مگر دعا کبھی قبول نہیں ہوگی اس کی, چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے. اور ابھی چکنی چپڑی بڑی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں, سنبھل میں یہ ہو گیا, اجمیر میں یہ ہو گیا, فلسطین میں یہ ہو گیا, یوکرین میں یہ ہو گیا, بہار میں یہ ہو گیا, دلی میں یہ ہو گیا, وہاں یہ ہو گیا, وہاں یہ ہو گیا. دنیا تمہاری نہیں ہے, دنیا اللہ کی ہے. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ رب العزت کا ماننے والا ذلیل نہیں ہوگا اگر حقیقی ماننے والا ہے. باقی رہی دنیا ہے, دنیا میں کبھی سردی ہوگی, کبھی نزلہ ہوگا, کبھی زکام ہوگا, کبھی بخار ہوگا, کبھی کینسر ہوگا, کبھی غریبی آئے گی, کبھی امیری آئے گی, کبھی بارش ہوگی, کبھی آندھی آئے گی, کبھی طوفان آئے گا, کبھی حالات اچھے رہیں گے, کبھی حالات بگڑیں گے, وہ سب چلتا رہے گا.
کہیں 5 لوگ شہید ہوں گے، کبھی 50 لوگ شہید ہوں گے، کبھی زلزلہ آئے گا پوری بستی زمین میں دھسے گی، یہ زلزلہ ہونا، کہیں صاحب شہید ہو جانا، یہ سارا کام چلتا رہے گا، پہلے بھی چلتا تھا۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے، سرکار کی موجودگی میں جنگ لڑی جا رہی ہے، مصطفیٰ سب سے بڑے کمانڈر ان چیف جنرل ہیں، مصطفیٰ جنرل ہیں، ان کی نگرانی میں جنگ لڑی جا رہی ہے، جن کے اشارے پہ کائنات گردش میں آتی ہو، سورج گھومتا ہو، ڈوبا سورج پلٹ آتا ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہوں، ان کی نگرانی میں جنگ لڑی جا رہی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، سرکار دو جہاں خون میں لت پت ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ ایک پہاڑ میں گڈھے کی جگہ نیچے زمین پر آپ آ گئے، دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ اسلام کے پیغمبر کو قتل کر دیا گیا، صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑنے لگے، یہ سارے حالات آئے ہیں، سب ہوگا، 5 آدمی گیا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، وہاں 40-50 ہزار لوگ شہید ہوئے تو اس سے کیا ہونے والا، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ مرتے ہیں، یہ سب ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، البتہ اتنا یاد رکھنا کہ چاہے 1000 آندھی آئے، طوفان آئے، آندھی ختم ہو جائے گی، طوفان ختم ہو جائے گا، اسلام کا درخت تر و تازہ ہرا بھرا رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ سب ہوتا رہے گا، جس کا دماغ کمزور ہے، جس کا وچار کمزور ہے، جو سر سے لے کے پاؤں تک گناہ کبیرہ کی کیچڑ میں دھنسا ہوا ہے، نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، 75 سال کا بڈھا ہو گیا، نماز 45 سال کی اس کے ذمے قضا ہے، اس کا احساس نہیں کہ میں کل اگر مر گیا، چکر آیا قبر میں میں گیا، انڈیا سنبھل اپنی جگہ رہے گا، قبر میں فرشتہ آ کے مجھ سے سوال کرے گا، ماں من ربک ماں دینک ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں اب اس کا اپنا خیال نہیں کہ کل مرے گا، 2 گز زمین میں جائے گا، 1 کروڑ گناہ ہے، سنبھل پہ تبصرہ ہے، اجمیر پہ تبصرہ ہے، فلسطین پہ تبصرہ ہے، یوکرین پہ تبصرہ ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد جو تبصرہ کرے وہ تبصرہ صحیح ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے رو رو کر اپنے بھائی کے لیے وہ تبصرہ صحیح ہے۔ یہ تبصرہ ٹی وی دیکھنے والا، ننگی فلمیں دیکھنے والا، تاری شراب پینے والا، جھوٹ بولنے والا، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ نمازیں بے دردی سے چھوڑنے والا، یہ اس کے پیٹ میں اسلام کا درد پیدا ہو رہا، یہ تبصرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ اسلام کا کیا ہوگا، مسلمان کے فیوچر کا کیا ہوگا، بول کے تیرے پیٹ کا کیا ہوگا، اگر تجھ کو ووٹ نہیں ملا تو تیرے پیٹ کا کیا ہوگا، اگر تجھ کو پیسے نہیں ملے تو تیرے بچے کا کیا ہوگا، اگر کوئی نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی مولوی بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میرا خدا کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری، یا مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، تو اللہ ہر گھر میں اسلام پہنچا کے رہے گا، ہر کچے پکا گھر میں اسلام پہنچا کے رہے گا، اس لیے آج حالات پہ تبصرہ نہیں، اپنے حالات پہ کہ اسلام کا مستقبل تو سنہرا ہے، البتہ بد عمل مسلمان کا فیوچر خطرے میں ہے، مسلمان کا فیوچر خطرے میں ہے، اسلام کا فیوچر خطرے میں ہے نہیں ہے، اسلام تو وہ ہے کہ اللہ جب اسلام مسلمانوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے تو اسلام مٹانے آتا ہے، اسی کو مسلمان بنا کے اسلام کا کیڈر بنا دیتا ہے۔ اس وقت بڑا غصہ آتا ہے جب شرابی اسلام کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو نہیں سنبھالنے والا وہ تبصرہ کرتا ہے، سارا کام ہندوؤں کافروں جیسا، اور یہ عالم کے خلاف دفتر لے کے بیٹھا ہوا ہے، پیر کے خلاف دفتر لے کے بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ کھانا کھاؤ، پاخانہ کرو اور مر جاؤ، اس کے آگے زیادہ مت بولنا، یہ وہاں ہو گیا وہاں ہو گیا۔ تو تمہیں معلوم ہے حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اتنا قتل عام دنیا میں ہوگا کہ آدمی کا پاؤں انسان کے خون میں دھنس جائے گا، مٹی نہیں ملے گی، اتنا خون بہے گا۔ کہاں؟ فلسطین میں، ملک شام میں، فلسطین میں اتنا خون بہے گا
کہ مٹی نہیں ملے گی کہ لوگ اس پہ پاؤں رکھ سکے، خون میں لت پت ہو کے اس کو گزرنا پڑے گا، لاشوں پہ گزرنا پڑے گا۔ بس بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ چمکیلی چیز ہے، اندرونی حالات تو اللہ کو معلوم ہے۔ اور ہم لوگ تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جہاں وہاں کی جو تصویریں آتی ہیں، ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نام ہے، سارا کلچر یہودیوں جیسا، اندر کا سارا معاشرہ یہودیوں جیسا، ان کے مردوں کا لباس، ان کے بچوں کا لباس، ان کی خواتین کا لباس، سب دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سارا کلچر یہودیوں جیسا۔ وہ تو ہندوستان تو غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے رب اعلیٰ کا، یہاں حقیقی داڑھی نظر آ رہی ہے، حقیقی ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ مگر عراق کے بارے میں خبریں کتاب میں آئی ہیں کہ وہاں کا امام نقلی داڑھی لگا کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ آج نہیں، یہ آج سے 30 سال پہلے کا تبصرہ ہے، کتاب میں لکھا ہے، نقلی داڑھی لگا کر کے صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور اب تو پہلے تو نقلی داڑھی لگاتے تھے چونکہ پبلک امام کی داڑھی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب پبلک بھی اتنی گر گئی کہ اب تم داڑھی رکھو نہ رکھو سب چلے گا۔ اب تو بغیر داڑھی والے کو ہم لوگ سینکڑوں بار دیکھے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے، حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں، بس آپ ہاف پینٹ پہننے والا آگے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، وہ ہم سے اچھی قرات کر رہا ہے، ہم سے اچھی قرات کرتا ہے وہ، کیونکہ عام طور پر سب کو معلوم ہے کہ ہمارے مدارس میں تقریر پہ، نعت خوانی پہ اور صاحب منطق فلسفہ پہ بہت زور دیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تجوید پہ، مخارج کی ادائیگی پہ بہت کم زور دیا جاتا ہے۔ دیوبندی وہابی کے ہاں وہاں کا بچہ بھی ہمیشہ قرآن گنگناتا رہتا ہے، اس لیے وہاں کا جو غبی کند ذہن، جو گرا ہوا لڑکا اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، وہ بھی ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ سے اچھا قرآن پڑھتا ہے، ان کے ہاں جو گرا ہوا اسٹوڈنٹ ہے تو اب وہ خوب مہارت ہوتی ہے اس عرب ممالک میں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، زبردست قرآن پڑھ رہا ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہاں چونکہ گاڑی میں، بس میں، مال میں، ہر جگہوں پہ تلاوت ہی کا ماحول ہے، اس لیے وہاں اچھا قرآن کا لہجہ بڑا اچھا پڑھنے کا اس کا ہے، ہاف پینٹ ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ٹی شرٹ ہے، آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے میں 100 آدمی اسی طرح کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اب قرآن سنیے، زبردست پڑھ رہا ہے۔ اب وہ داڑھی تو کوئی معنی نہیں، اسلامی لباس کا کوئی معنی نہیں، وہ تو انڈیا ہمارا سلامت ہے کہ امام صاحب اگر شرٹ پہن لے تو سارے گاؤں میں ہلہ مچ جائے گا، کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر امام صاحب پینٹ پہن لیں تو امام صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، جبکہ پینٹ پہننا حرام نہیں ہے، شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، پینٹ پائجامہ کی طرح ایک کپڑا ہے، پہن لیا چلے گا، لیکن چونکہ عالمانہ لباس نہیں ہے اس لیے پبلک ہماری پسند نہیں کر رہی ہے۔ اب شرٹ پہن لیا، عالمانہ لباس نہیں ہے اس لیے سے پبلک ہماری پسند نہیں کرتی ہے، یک مشت سے داڑھی کم ہو گئی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا منع ہے، پبلک ہماری پسند نہیں کر رہی۔ ہماری پبلک کا بھی اچھی ہے تو مسجدوں میں دین ہے، مدرسے میں دین ہے، اللہ رسول کا ڈر ہے، وہاں چونکہ مولوی بھی پبلک بھی سب ایک جیسے لباس، جا کے دیکھیں اس کا صاحب، وہاں کا جو مدرسے کا چانسلر ہے وہ ٹائی لگائے ہوا ہے، کوٹ پینٹ پہنے ہوا ہے، اور باتیں اتنی کہ فراٹے سے 24 گھنٹے عربی میں باتیں کر رہا ہے، علم ہے زیادہ مگر عمل نہیں ہے، نتیجے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ ہے۔ حضور نے کہا تھا، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، مدینے کا ایک شخص حضرت زیاد نام کا، اس حضور نے خطرے کے بارے میں خبر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ سرکار کیسے اٹھے گا؟ ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، میرے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر علم دنیا سے اٹھے گا کیسے؟ آقا فرماتے ہیں، اے زیاد، میں تم کو مدینے کا فقیہ سمجھتا تھا مگر تم میری بات نہیں سمجھ پائے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں تم کو بڑا